سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اور حضرات سامنے کرام حاضرین میں میرے ساتھی میرے بیٹے علماء کرام میرے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب کی رحمت نازل ہو تمام حاضرین اور اس کا کرم. میرے ساتھیوں، آپ اور ہم وہی ہیں جو کہ سارا سال سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے چلے گئے. نئے احباب ہیں، ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ پرانے ہو جائیں گے. لیکن زمانہ بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، سوچ کا زاویہ تبدیل ہو گیا. ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگا، چھوٹا اپنے آپ کو بڑا جاننے لگا. اولاد کے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ پرانے زمانے کے ہو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے، جو ہمارے پاس علم ہے وہ ان کے پاس نہیں. ہر شخص دوسرے شخص کے بنسبت اپنے آپ کو ما فوق الفطرت سمجھنے لگا. دین تک بدل ڈالا، مذہب بدل گئے، مختلف مذاہب میں لوگ آ گئے. اب یہ زمانہ وہ ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص کا کوئی ایک عقیدہ معلوم ہی نہیں ہوتا. ہمارے اس جوال نے، اس موبائل نے، ہمارے اس میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا. اب ایک ہی نوجوان ہے، ایک مسئلے میں وہ کسی کے پیچھے ہے، دوسرے مسئلے میں وہ دوسرے مذہب کو فالو کر رہا ہے. اب کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایسی کھچڑی پک چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بندے کا دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. میرے آقا رسول اللہ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وجمیع امتی وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. شام کرے گا تو مومن ہوگا، صبح کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. آج
بعد وہی کیفیت ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بچی، ماں باپ جو گھر میں ہوتے ہیں، رات ہوئی انہوں نے ان بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتلائیں اور بالآخر کہا شب بخیر، اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ ماں باپ انہیں کمروں میں پہنچا کر ان کی لائٹیں بند کر کے اپنے روم میں آ گئے، اپنے کمروں میں آ گئے، اپنے حجروں میں آ گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہماری اولاد اب سو رہی ہے۔ مگر لائٹیں بند کی، اچانک ان کے یہی موبائل فون نکل آئے اور ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے نے اپنے اپنے روم میں اپنے من پسند کا اسکالر تلاش کیا اور وہ دیکھنے لگا، اور رات بھر اس کی آواز کو سنتا تھا اور اس کے منہ چڑھا کر بولنے کو اس نے پسند کر لیا۔ کسی کا لہجہ پسند آیا تو اس لہجے کے پیچھے اپنا ایمان اسے دے دیا۔ کسی کا کوئی انداز اچھا لگا جو کہ مزاحیہ تھا، کسی کا کوئی چیز بہتر لگی، تو یہ نہ دیکھا کہ یہ اس کے پیچھے اصل ماجرا ہے کیا، اور جناب علی اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو بدل ڈالا، اور جس وقت کہ صبح وہ اپنے حجروں سے باہر نکلے، اپنے روم سے باہر نکلے، تو اس وقت ان کا وہ عقیدہ نہ تھا جبکہ ماں باپ نے ان کو کمروں میں داخل کیا تھا جو ان کا عقیدہ تھا۔ اب ہوا کیا، میرے آقا نے فرمایا شام کرے گا تو مومن ہوگا، صبح کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، زمانے نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور یہ کہ اب ایسی تقریریں کرنے والے، ایسے اپنے کلپ بنا بنا کے پیش کرنے والے اور دین کو سمجھانے والے، وہ خود یہ بات اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ حق پر کون ہے، یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ حق پر کون ہے اور فیصلہ قیامت میں ہوگا، تو انہیں کیا حق ہے کہ وہ لوگوں کو جو ان کے مسالک سے بدلیں اور اپنے مسلک کی طرف لے کر آئیں۔ یہاں تک ہونے لگا کہ اگر مسلمان کرنا، اگر یہ بہت جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اگر یہ مسلمان کرنا اگر یہ بہت خوبی کی بات ہوتی اور بہت ایک امتیازی بات ہوتی اور ایک نرالا انداز ہوتا، تو یہ بتلاؤ کہ انڈیا میں بھی ایک بندے نے پچھلے دنوں لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا، تو ہندو حکومت تنگ آ گئی اور اسے اپنے ملک سے دربدر کر دیا۔ اس نے بھی تو بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، تو ایسی صورت میں اس سے تم محبت کیوں نہیں کرتے ہو، اسے تم ناحق کیوں جانتے ہو اور کیوں کہتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ میرے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جب میں کسی کو جب دین کی تبلیغ کروں گا تو میں اپنے مسلک کے دلائل پیش کر کے اسے اپنی طرف کھینچوں گا۔ دوسرا فرقہ والا جس سے تبلیغ کرے گا تو وہ اپنے دلائل دے کر اپنے مسلک کی طرف کھینچے گا۔ تیسرا فرقے والا جو ہے وہ اپنے دلائل دے کے اپنی طرف کھینچے گا۔ پیارے بھائیوں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور وہ اپنی طرف بندوں کو کھینچ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو کرم کی نگاہ سے جو مسلمان کرتا ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ جو کرم کی نگاہ سے مسلمان کرتا ہے اس کی حقانیت اور اس کی سچائی میں تو کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسی کے ساتھ ہیں جنہوں نے کرم کی نگاہ سے کلمے پڑھائے ہیں۔ انڈیا میں دور کہاں جاتے ہو، یہیں سواگ میں چلے جاؤ، سواگ شریف میں جاؤ، وہاں پر حسن سواگی علیہ رحمہ کو جو دیکھتا تھا انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتا۔ اور پیارے بھائیوں، دور کہاں جاتے ہو، غزالی اصل کو جب دیکھا کرتے تھے تو لوگ جان لیا کرتے تھے کہ اللہ کی برہانوں میں سے ایک برہان اور آیت میں سے ایک آیت اور حجت میں سے حجت اور دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ حق ایک ہی کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ حق نہیں ہے۔
میرے آقا رسول اللہ صاحب العراق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم، قیامت اس تک برپا نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا۔ جب تک علم نہیں اٹھے گا قیامت برپا نہیں ہوگی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویتقارب الزمان، اور زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ویکثر الحرج، اور حرج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، وتکثر الزلازل، اور زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَكْثُرُ فِيكُمُ الْمَالَ حَتَّى يَفِيض، اور مال تم میں بہ اٹھے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا کہ وہ بہ اٹھے گا۔ آپ دیکھیے غور کیجئے، کیا یہ ساری باتیں اب اس طرح نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وَيَكْثُرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ بتا بھلا بتاؤ کیا یہ ساری نشانیاں پوری نہیں ہو گئی؟ اب جب یہ میرے آقا نے 10 نشانیاں ارشاد فرمائی، بعض ترمذی شریف کی روایت میں اس سے بھی زیادہ آتی ہیں، میرے آقا نے جب بیان فرمائی جن میں سے ایک ایک نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد پھر تم سرخ آندھی کا انتظار کرنا، سرخ آندھی آئے گی، سرخ آندھی کا انتظار کرنا، سرخ آندھی آئے گی۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتلا دی، اور میرے آقا نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے پیش کی، اور دوسری چیز بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس دنیا سے اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو سلب کر لیں، بلکہ علماء کو موت دے کر اور پھر علم اٹھائے گا، اور پھر لوگ جاہل رہ جائیں گے، اور جاہل ہوں گے تو وہ لوگوں کو فتوے دیں گے، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علمی باتیں اور دینی باتیں ختم نہیں ہوں گی مگر علم اٹھ جائے گا۔ دینی باتیں ہوتی رہیں گی، مسئلے پوچھے جاتے رہیں گے، یہ سارا معاملہ ہوتا رہے گا۔ میرے ساتھیوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذرا غور کرو، بلکہ میں ایک اور بات پہلے آپ سے عرض کروں، ذرا توجہ کیجئے۔ آج کل کے زمانے میں ہوتا کیا ہے، لوگوں کو بڑی جلدی بیوقوف بنا لیا جاتا ہے، اور ایمان سے ان کو نکال لیا جاتا ہے، اور یہ کرم کی بے حرمتی کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل انہوں نے بنا لیا۔ پگڑیاں اچھالنا، کوئی میرے بھائیوں آج کل پگڑی اچھالنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، جس کی چاہو پگڑی اچھال دو، جس کو چاہو برا بھلا کہہ دو، جو چاہو کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اسے کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بات اصل میں یہ، اور یہ کرام کی کرامات اگر ہم پیش کریں کہ غوث اعظم نے تو مردہ کو زندہ کر دیا، اور یہ ہوا غوث اعظم تو ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو گئے، اور اسی طرح معاملہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں اور قرآن مجید کی آیات اس پر گواہی دیں، تو غوث اعظم کا زندہ نہ کرنا صرف ایک بنا پر ہو سکتا ہے کہ جب تم یہ ثابت کر دو کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ خاصہ نبوت ہے، تب تو ولایت میں چیز نہیں جا سکتی ہے۔ ورنہ اہل سنت کا موقف و نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت کی بات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے معجزات بصورت کرامات اولیاء اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ یا تو یہ ثابت کر دو کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ قیامت تک بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ جب یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو تو حضرت غوث اعظم نے اگر مردہ کو زندہ کر دیا تو کون سا استحالہ لازم آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں۔ تو جب یہ بات اللہ نہیں ہے اور غیر اللہ نے زندہ کر دیا ہے تو حضرت غوث اعظم نے زندہ کر دیا، تو کون سی بڑی بات آ گئی؟ کون سا استحالہ لازم؟ نہیں جناب، تم یہ کہتے ہو اس موقع پر انہوں نے تمہارے ولی نے یہ کرامت دکھائی، تو اس موقع پر یہ کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اگر اس موقع پر یہ کر دیا تو دوسرے موقع پر اس طرح کر کے کیوں نہیں دکھا دیا؟ پیارے بھائیو، اگر یہی بات ہے
تو مجھے ایک بات کا جواب تو دو، جب غزوہ بدر ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی مشرکین کے ساتھ، میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور مشرکین کی طرف پھینکی، اور رب العالمین نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور مٹی جو ہے، کنکریاں جو ہیں مشرکین کی آنکھوں میں گئیں، وہ اپنی آنکھوں کو مسلنے میں اور اپنی آنکھوں کو درست کرنے میں لگ گئے کہ مسلمانوں نے وہ مشرکین کا قتل عام کیا ہے یا نہیں ہے؟ پیارے بھائیو، زیادہ تر تو روایت میں یہ آتا کہ یہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب تم کیسی بات کرتے ہو، اگر ایک مٹھی بھر کنکری میں اگر یہ قوت تھی تو نبی نے غزوہ احد میں ایسا کیوں نہیں کر دیا؟ غزوہ حنین میں ایسا کیوں نہیں کر دیا؟ غزوہ خندق کی کیا ضرورت تھی؟ خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح مٹی کی کنکریاں ڈالتے رہتے اور جیتتے رہتے، اور یہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے، یہ شہید کیوں ہوئے؟ نبی کے اندر کا یہ اختیار تھا۔ پیارے بھائیو، نبی کے اگر کوئی انکار کرنے پر آئے تو نہ خدا کا انکار، نہ خدا کو چھوڑے گا نہ نبی کو چھوڑے گا۔ ہم نے صرف اولیاء اللہ پر احسان کیا ہے۔ بتاؤ اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب یہی بنے گا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اللہ اکبر، کہ جب اللہ نے چاہا اور اللہ کے نبی نے چاہا اپنے تصرفات کا اظہار فرمایا، اور جب چاہا تو اپنے صحابہ کرام کو آزمایا۔ اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں بن سکتا۔ اگر آپ یہ کہو کہ انکار کرنے پر بندہ آئے، پھر تو اقرار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ انکار کرنے پر آئے تو اللہ کا بھی انکار، رسول کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار۔ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے منکرین نہیں؟ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے نہیں؟ آپ چائنا میں چلے جاؤ، آپ روس میں چلے جاؤ، آپ امریکہ میں چلے جاؤ، برطانیہ میں چلے جاؤ، اور ممالک میں چلے جاؤ، پیارے بھائی دور کہاں جاتے ہو؟ آپ جاؤ کہ اپنے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھو، کراچی اور لاہور کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھو، وہاں پر پروفیسر باقاعدہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکرین پیدا ہو گئے۔ انکار کرنے پر آؤ تو انسان کسی کو بھی نہ چھوڑے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تو ہے، اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر ہر کسی بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مادہ جو ہے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی مادہ اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیو، کوئی جسم اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا، کوئی دوسرا ہی بنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب اس طرح ہے یہ ظاہر ہے کسی نے تو بنایا ہے ان اجسام کو، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو خود جسم سے پاک ہو، جو خود مادہ سے پاک ہو۔ اس طرح میری 2.5 گھنٹے کی تقاریر ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور توحید باری تعالیٰ پر ہیں۔ یہ 2.5 گھنٹے کے الحمدللہ ہمارے اس پر مواعظ ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ میں اتنی بات کہہ کہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے سب چھیڑا ہے، اور میں اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تو ہے، ماننا پڑے گا کہ جس کائنات کو بنایا ہے وہ مادے سے پاک ہے، اور اس نے اس سارے مادے کو وجود عطا فرمایا، اور ظاہر ہے کسی کو سب سے پہلے تو بنایا ہے، دادا اور پوتا اکٹھے تو نہیں بنے ہیں۔ پیارے، جس کو پہلے بنایا ہے یا تو بنانے والا بتائے گا تو پتہ چلے گا، یا بننے والا بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ آپ کی اور میری بات نہیں بنے گی، یا تو بنانے والا بتائے کہ میں نے اس کو بنایا سب سے پہلے، جب بننے والا فرمائے کہ سب سے پہلے میں بنا، ورنہ آپ کی اور میری بات نہیں چلے گی وہاں پر۔ پیارے بھائیوں، اب بنانے والا خود بتلاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتے تو نہ دنیا ہوتی۔ اور بننے والا فرماتا ہے یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ پیارے بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العالمین کے الحمدللہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے کہ انبیاء کا بھی انکار کیا، رب کا بھی انکار کیا۔ آپ دیکھیے قرآن کا انکار بھی اگر چاہے تو انسان کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ کیسے؟ جناب وہ یہ کہہ سکتا ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین،
تمہارا دین تمہارا دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، نہ تم مجھے کچھ کہو نہ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں، کوئی جھگڑا ہم تم سے نہیں کرتے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے جہاں پر ان مشرکین کفار کو پاؤ وہاں پر ان کو قتل کر دو۔ اب کہیں پر کہتا ہے قرآن قتل کر دو، کہیں پر کہتا ہے نہیں کوئی قتل نہیں کرنا، تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرا ساتھ۔ اب جو قرآن کہتا ہے لو قال من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلاف کثیرا، اگر یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا بہت زیادہ تم اس میں اختلاف پاتے، دیکھو اختلاف تو ہو گیا، کہیں پر قرآن نے کچھ کہا کہیں پر کچھ کہا، اس کا مطلب یہ قرآن رب کا کلام نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ سارے کے سارے اعتراضات کیوں آئے؟ کیونکہ تو رب کو مانتا نہیں اور قرآن کو تو جانتا نہیں۔ رب کو تو مانتا نہیں اور قرآن کو تو جانتا نہیں۔ اگر قرآن کو جانتا ہوتا اور رب کو مانتا ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ وہ تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے۔ یہ مکی زندگی کی بات ہے۔ جب مدنی زندگی میں آتے ہیں اور مشرکین جس سکے آتے ہیں میدان میں تو حکم یہی ہوتا ہے جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو۔ بارہ پیارے ساتھیوں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم جو ہے یہ اٹھایا جائے گا، مگر اس طرح نہیں کہ علماء کے سینوں سے ان کو اٹھا لیا جائے، علماء کو کیوں موت دے کر ان کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، آپ کیا فرماتے ہیں غور سے سنیے، بس آخری ایک حدیث پیش کروں گا اور اپنی بات کو اختتام پر پہنچاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام سے خیر کے بارے میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں شر مجھے آ نہ لے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ، حضور آپ ہمیں تشریف لائیں، حضور ہم میں خیر آئی، حضور یہ فرمائیے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد پھر شر۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اس شر کے بعد کیا خیر ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی لیکن اس میں دخن ہوگا۔ یا رسول اللہ مت دخن، حضور یہ دھواں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ دخن یہ ہے کہ لوگ میری والی ہدایت، لوگ ہدایت کے علم بردار بن کر آئیں گے اور ہدایت لوگوں کو پیش کریں گے، لیکن وہ ہدایت میری والی ہدایت نہ ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ تمہاری ہی طرح کے عربی بولی بولتے ہوں گے، تمہاری طرح کے انسان۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن اس طرح انداز میں پڑھیں گے کہ ان کے زبان اور ان کے ہونٹ ہیں قرآن سے تر بتر نظر آئیں گے۔ اب یہ نہیں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کیسا کس لے میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے ان کے ہونٹ اور ان کی زبان تر بتر ہوگی، سارے معاملات ہوں گے۔ پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے اور وہ تم انہیں پہچانتے ہوگے، ان میں اچھی چیزیں بھی دیکھو گے اور بری چیزیں بھی دیکھو گے، لیکن وہ ہدایت کے علمبردار بن کر آئیں گے پر وہ میری والی ہدایت نہ ہوگی۔ یا رسول اللہ یہ جو ایسی خیر دخن ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، بلاتے ہوں گے، جو ان کی طرف بڑھے گا وہ اسے داخل جہنم کرے۔ یا رسول اللہ اگر یہ زمانے اگر میں پاؤں، اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو میں کیا کروں؟ میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر آپ یہ زمانہ پائیں تو بڑی جماعت کو لازم پکڑنا، بڑی جماعت کو نہ چھوڑنا۔ اس پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں بڑی جماعت کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ اگر میں بڑی جماعت کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس موقع پر میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ نہیں آپ وہ بڑی جماعت باقی رہے گی آپ اس کو پاؤ گے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر بڑی جماعت کو اگر آپ نہ پائیں تو درخت کی جڑ کو دانتوں سے پکڑ کے ہر فرقے سے الگ ہو کے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی جماعت میں دراڑیں پڑیں گی، بڑی جماعت کے حصے بکھرے ہوں گے، بڑی جماعت جو ہے وہ بکھر جائے گی۔ اور آج سے تقریباً 250-250 سال پہلے جو ہوا، جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، صرف میرے 5 سال بندے یہی مسلمان ہیں،
باقی ہر جگہ پر شرک شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ گنڈے لیتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں شرک کرتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں شرک کرتے ہیں. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تو بڑی جماعت حق پر ہوگی، اور وہی بڑی جماعت تھی جبکہ ہر طرف یہی لوگ تھے. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ اب ذرا دیکھو، ذرا غور سے سنو، نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ میرے آقا نے جب یہ بات فرما دی، اب ہمارے علم میں ہے بڑی جماعت کون سی ہے، لیکن اب فتنہ گھر گھر پہنچ گیا، موبائل گھر گھر پہنچ گیا، اور لوگوں نے اب آپ اپنے نوجوانوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، روک نہیں سکتے ہیں، اس فتنے سے بچا نہیں سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ پیارے بھائیوں، بڑی جماعت میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں تو ہر ایک کا مسلک دوسرے سے مختلف ہے. جب تک آپ لوگ خصوصی توجہ نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی. حق وہی تھا جو ہمارے اسلاف لے کر آئے. اب یہ وہی زمانہ ہے جو بڑی جماعت کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں. ابھی تک ہمیں تو پتہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہی بڑی جماعت ہیں، لیکن یہ جو حصے بکھرے جو ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد صحیح بات کرتا ہوں، کچھ پتہ نہ چلے گا کہ کس کا مسلک کیا ہے، کس کا مسلک کیا ہے. آپ اس غیر ممالک میں چلے جاؤ، وہاں پر مسلمانوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں اور ان کی اولادیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر سب وہ جائز سمجھتے ہیں. پیارے بھائیو، اسی طرح یہاں پر بھی کچھ پتہ نہیں چلنے لگا کہ جناب کس کا کیا مسلک ہے کیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. بھارت دیکھیے، یہ بات غور سے سنیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا، قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا جب کہ بندے کے جوتے کا تسمہ بتائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے. ارے بھائیو، یہ کیا تار کے جوتے کے تسمے کی طرح نہیں؟ اس کے بعد چھوٹا سا تو کیمرہ لگا ہوتا ہے، کیا یہ گھر کے حالات نہیں بتلاتا؟ کیا ہر چیز نہیں بولتا؟ کیا یہ بتلاتا نہیں؟ میرے اور آپ کے غیب دان نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ گھر کے حالات کو بتلائے گا. پیارے ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا، ایک پیالہ جا رہا ہوگا تو دوسرا پیالہ آ رہا ہوگا. کیا یہ نہیں ہوتا جب دوست گھر میں آتے ہیں، جناب علی یہ تھوڑا میٹھا تو لے لو، یہ تھوڑا چائے تو لے لو، تھوڑا کسٹرڈ تو لے لو. ایک پیالہ جا رہا ہوتا ہے اور ایک پیالہ آ رہا ہوتا. پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، حق جو ہے صرف اور صرف اسی کے ساتھ ہے جو بزرگوں کے ساتھ رہا. یہ اب اصل میں فتنے کیا کر رہے ہیں؟ یہ فتنے یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے مزارات والوں کے دامنوں کو ہم سے جدا کر رہے ہیں، اور ہماری اولادوں کو ہمارے اسلاف سے الگ کر رہے ہیں. کبھی سیدنا داتا قنوت علی حجوری علیہ رحمہ پر اعتراضات ہوتے ہیں تو کبھی غوث اعظم پر اعتراضات ہوتے ہیں. پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، ان کا حشر تو یقیناً بہت برا ہونے والا ہے اور یقیناً ہو کے رہے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ دیر ہو یا جلدی ہو، یہ تو لیکن ہونا تو ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام کو بھی جب مشرکین نے ستانا شروع کیا تھا تو 13 سال کی مکی زندگی وہ میرے آقا کو ستاتے رہے تھے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہ 14-15 سال کا عرصہ پورا گزرا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے میرے آقا کو بڑا ستایا تھا. اس کے بعد جا کر ان کو سزا ملی تھی. یہ بات ذہن میں رکھو کہ جناب علی یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ حدیث قدسی حق ہے، میرے رب کا فرمان حق ہے، سرکار مدینہ کی زبان پاک سچ ہے. من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میری ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کا اسے اعلان جنگ. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر کو شاہ غزال یہ زبان صاحبزادہ سید ارشد ضروری ہے کہ یہ ہمیں ایک اور بات کہی جاتی ہے، یہ ولی اللہ یہ کوئی لوگ نہیں ہوتے، اللہ کا ہر مسلمان ہر ولی اللہ ہے. اگر ہر مسلمان اللہ کا ولی ہو گیا، ولی اللہ بن گیا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اور یہ اللہ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف و ڈر نہیں ہے، کوئی غمگین نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی. تو یہ مجھے بتلاؤ کہ کیا ہر مسلمان کے ساتھ یہی صورت ہے؟
جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہر مسلمان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اور یہ اللہ پوری ایک جماعت ہے جس کے متعلق یہ فرمان ہے، اور اسی کے متعلق رب العالمین کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کے اندر من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ پوری ایک جماعت ہے جس کے بارے میں مولانا و مولانا مشکل کشا مولانا مسلمین علی بن ابی طالب حیدر کرار وجہ الاسنان نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اور یا اللہ قوم صفر وجوہ من السحر عمش العیون من العبر خمس البطون من الجوع یبس شفاء من الزویل، آپ نے فرمایا اور یا اللہ ایسی قوم ہے جن کے چہرے روشن ہیں اور ان کا دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زبا۔ میرے ساتھیوں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالات بہت بدل چکے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی اولادوں کو سنبھالو، اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کرم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے دعا جو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ یا اللہ ہمارے خاندان کمیٹی والوں پر فضل و کرم فرما، وہ ہمارے ریاض صاحب ہیں، دیگر اور احباب ہیں، تمام پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمہارے سعید والوں پر بھی کرم فرما، یا اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، تمام کے دامن مراد کو بغیر مخصوص سے بھر دے، یہاں کے تمام انتظامیہ کی بھی خیر فرما، تمام مہمانان خصوصی کی بھی خیر فرما، ہمارے صاحب صدر کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو سابقین اس میلاد کمیٹی میں تھے، یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کو بھی جنت میں سے اعلیٰ شہرت میں مقام رفائی فرما۔ اب ان کے بیٹے صاحبزادگان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔